بولتے ہیں, کوئی فخر سے بولتا ہے حضرت کیا ہے بھائی آپ کو معلوم ہے؟ نہیں, کیا ہوا؟ تو میں نا رمضان کی 27 کو پیدا ہوا, میں نا رمضان کی 27 کو. کتنا برکت والا دن ہے نا, کتنا برکت والا, بولیے بھائی دن ہے. کوئی بولتا میں جمعہ کو پیدا ہوا, کیا جمعہ کو پیدا ہوا تھا. تو یہ 2 دن عام لوگ جو ہیں ان دنوں سے, ان ماہ سے, ان سالوں سے, ان ایام سے برکتیں لیتے ہیں. اگر مصطفیٰ بھی جمعہ کو پیدا ہوتے, یا رمضان میں پیدا ہوتے, یا محرم میں پیدا ہوتے, یا ذی الحج میں پیدا ہوتے, یا ذی القعدہ میں پیدا ہوتے, تو لوگ کہتے یہ برکت والے اس لیے ہیں کہ جمعہ کو پیدا ہوئے, یہ برکت والے اس لیے ہیں کہ رمضان میں پیدا ہوئے. ارے مصطفیٰ کسی کی برکت لینے کے لیے نہیں ہے, سب کو برکتیں دینے کے لیے پیدا ہوئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب فرمایا جس کو کوئی شان نہیں تھی, پیر کے دن کی کوئی شان نہیں تھی, مگر مصطفیٰ جب پیدا ہوئے پیر سب کا پیر ہو گیا. پیر سب کا پیر ہو گئے. وہ جمعہ کا بھی پیر ہے, جمعہ بھی پیر کو سلام کرتا ہے کہ اے پیر صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہیں ہوتا. جمعہ کی ساری رونق بھی جو ہے یہ پیر کے صدقے میں ہے. جمعہ کی ساری رونق بھی جو ہے پیر کے صدقے میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں اپنے حبیب کو نہیں بھیجا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس مہینے پیدا ہوئے اس لیے, اور ایسا مہینے میں چنا, یا اسے مہینے کو اپنے حبیب کو مہینے میں بھیجنے کے لیے چنا جس مہینے کو کوئی جو ہے برکت والا سمجھتا بھی نہیں تھا, جس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی, اور دن بھی وہ چنا جس کی کوئی امپورٹنس اور جس کی کوئی عظمت نہیں تھی. مصطفیٰ پیدا ہو گئے, مصطفیٰ جب ان میں آ گئے, دن بھی عظمت والا ہو گیا, گھڑی بھی عظمت والی ہو گئی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس مبارک ساعت پہ لاکھوں سلام. کیا تو وہ ساعت جو ہے یہ مصطفیٰ کے پیدا ہونے کی وجہ سے, آپ کی ولادت کی وجہ سے جو ہے ان کو برکت ملی. برکت جو ہے ان دنوں کو, ان ماہوں کو, ان مہینوں کو ملی ہے. لیکن مصطفیٰ کسی کی برکتیں لینے کے لیے نہیں آئے, سب کو برکتیں دینے کے لیے آئے. دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تو احسان نہیں کیا, مصطفیٰ نے ان کا دودھ پی کر ان پر احسان کیا کہ ان کو جو ہے اپنی رضائی ماں بنا دیا. ہاں, جس پر آپ جس جانور پہ سوار ہو گئے وہ جانور برکت والا بن گیا. تو مصطفیٰ جو ہے کی نسبتوں سے جو ہے سب کو بلندیاں ملتی ہیں, سب کو عظمتیں ملتی ہیں, سب کو شانیں ملتی ہیں, سب کو شانیں ملتی ہیں. تو الحمدللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا. کس دن بھیجا؟ پیر کے دن بھیجا. تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول. ربیع کے معنی بہار, اسپرنگ. کیا؟ اسپرنگ. 12 ربیع الاول, پہلی بہار. ربیع الاخر میں کیوں نہیں؟ آخر کے معنی کیا ہے بولیے؟ آخر کے معنی آپ سمجھیں گے لاسٹ نہیں. آخر کے معنی اردو میں 2, عربی میں کیا ہے؟ سیکنڈ. آخر کے معنی سیکنڈ. لاسٹ کے لیے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ خاتم. کیا؟ حضور کو اللہ نے آخری پیغمبر نہیں فرمایا, تو کیا فرمایا؟ خاتم النبیین. کیا؟ خاتم النبیین. تو آخر کے معنی دوسری. اب حضور ربیع الاول میں کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ ہر بہار کی ہر بہار اور کائنات کی سب سے پہلی مخلوق محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اس لیے اول, خلق میں اول, خلق میں اول, ہر معاملے میں اول. اور جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی ربیع الاول. ربیع الاول 12 ربیع الاول. بہت کھینچتان کی ہے کہ نہیں 9 تاریخ کو پیدا ہوئے, 8 تاریخ کو پیدا ہوئے. روایات بھی مختلف ہیں, لیکن جمہور کا میجارٹی آف دی اسکالرز جو ہے, تاکہ ربیع الاول کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ثابت کرنے کے لیے 9 کو پیدا ہوئے, 8 کو پیدا ہوئے, 14 کو پیدا ہوئے. لیکن جمہور جو ہے اہل سیر نے, اہل اسکالرز آف دی بایوگرافی, those who have written the biography of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اور جمہور مورخین مطلب میجارٹی آف دی اسکالرز آف ہسٹری, تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے, ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. اب بولتے ہیں آج ہی کے دن آپ کا وصال بھی ہوا, آج ہی کے دن آپ کا وصال بھی ہوا, تو اب یہ تو غم کا دن ہے. کیا ہے, کیا ہے, غم کا دن ہے. جو حضور کا وصال ہو گیا نا تو غم کا دن ہے. اچھا جتنے اور بھی انبیاء کا بھی وصال ہوا نا, اس دن آپ کیوں روتے بلاتے نہیں؟ اور نبیوں کا تو بھی وصال ہوا. کیا ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں؟ بولیے. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں؟ کیا ان کے تذکرے سے قرآن بھرا ہوا نہیں ہے؟ تو ان نبیوں کا بھی تو وصال ہوا, پھر ان کے اس پر کیوں نہیں روتے؟ رونا ہے تو کم سے کم ان کے اس پر رو لو. نہیں روتے. کیا صرف چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جس دن وصال فرمائے اور جس دن دنیا میں تشریف لائے, یہ دونوں دن جو ہیں یہ ایک ہی دن ہے. آپ پیر کے دن ہی آئے اور پیر کے دن ہی یہاں سے جو ہے آپ عالم بالا میں اور اس ظاہری حیات سے جو ہے آپ نے پردہ فرمایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن تو حضور کا وصال ہوا ہے, تو جس دن کسی کا انتقال ہو گیا کیا اس دن خوشی مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں کیا؟ اب بیچارے جو لوگ ماتم کرتے ہیں, جن کے یہاں ماتم کرنا جائز ہے, ان کو ہی برا بولتے ہیں کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو. اب خوشی مناؤ تو پریشانی, اور غم کرو تو پریشانی, دونوں میں ان کو پریشانی ہے. تو برادران ملت و بزرگان محترم, یہ فیصلہ کن بات جو اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. 2 باتیں عرض کروں گا اور اس پر آج کی گفتگو انشاءاللہ ختم ہوگی. یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو ہم اس وقت مناتے جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ہم مردہ تصور کرتے, بلکہ سرکار آج بھی اپنی جسمانی حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہے, اور ہم غلاموں کی اس مجلس کو وہ جو ہے ملاحظہ اور مشاہدہ فرما رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نبی محتشم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حیات, اور نہ صرف یہ کہ یہ حضور کے لیے خاص ہے, ہر نبی زندہ, ہر نبی زندہ ہے, تو زندوں کا ہم غم کیوں منائیں؟ جبکہ اسلام میں مردوں کے لیے بھی ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف تھوڑا سا جو جائز غم ہے وہ کر سکتے ہیں, اور 3 دن تک جو ہے سوگ جائز ہے. عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے عدت ہے, سوگ کے ایام ہیں, وہ ہے. اس کے علاوہ سینہ کو بھی رونا پیٹنا تو ہمارے ہاں جائز ہے ہی نہیں. جب عام مردوں کے لیے ہم روتے پیٹتے نہیں, روتے پیٹنے والے تو کوئی اور ہیں, اور رویا پیٹا تو وہ تھا, رویا پیٹا تو وہ تھا. کم سے کم تم بھی شامل ہو جاؤ اس میں, اور ہمیں خوشی منانے دو, ہمیں خوشی منانے دو. تو ہم تو مردوں کا ہی ماتم نہیں کرتے, اور مردوں پر ہی ہم جو ہے غم نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے مردے بھی مردے نہیں ہیں, ہمارے مردے بھی مردے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں. ہم اس زندہ نبی کے ماننے والے ہیں جن کے غلام بھی زندہ ہیں. یہ وہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں جہاں اللہ زندہ, جہاں رسول زندہ, جہاں خلفاء زندہ, جہاں پر غوث زندہ, جہاں پر خواجہ زندہ, جہاں پر اولیاء زندہ. ہم زندہ جو ہے مسلک کے, زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں, اس لیے جو ہے ہم زندہ دلی کے ساتھ جیتے ہیں, ہم زندہ دلی کے ساتھ جیتے ہیں. اور زندگی جو ہے وہ زندہ دلی کا نام ہے, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, سر پہ خاک ڈال رہے ہیں, اور ابلیس بھی سر پہ خاک ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے, تو تم اسی کے طریقے پہ رہو. ملائکہ نے خوشیاں منائی, انبیاء نے خوشیاں منائی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے
سارے عالم بالا میں سارے جنت کو سجوایا اور ہر طرف خوشیاں مچی اور دھومی مچی اور یہاں سے لے کر وہاں تک مصطفیٰ کی آمد کا چرچا ہو گیا. تو الحمدللہ تعالی ہم بھی اسی چرچے میں شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی. کیا فرمائی؟ حیات عطا فرمائی. اور وہ بھی کون سی؟ جسمانی حیات. کون سی؟ جسم کے ساتھ زندہ ہے بلکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. جب معراج کی رات اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آپ جب تشریف لے گئے اور جب آپ کا گزر جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مزار پاک کے پاس سے ہوا، سرکار نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آگے بڑھے، پھر سرکار آگے بڑھے، مسجد اقصیٰ پہنچے. کہاں پہنچے؟ محبت سے بولو. مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ پہنچے، ابھی تو نماز پڑھ رہے تھے، اب وہاں موجود ہیں. پھر سرکار اور اوپر آسمانوں پہ گئے تو وہاں دیکھا جب آسمان دروازہ کھولا گیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر سرکار کو سلام کر رہے ہیں. اے مصطفیٰ یا رسول اللہ، پھر وہاں بھی موجود ہے. تو وہ قبر میں بھی موجود، مسجد اقصیٰ میں بھی موجود اور عالم بالا میں بھی موجود. یہاں بھی زندہ، وہاں بھی زندہ اور وہاں بھی زندہ. تو یہ جو ہے الحمدللہ یہ زندگی کا ایک سلسلہ ہے. کیا ہے؟ ایک زندگی، بلکہ جو ہے حقیقی معنوں میں انبیاء کی تو بہت عرفہ و اعلیٰ شان ہے. تو انبیاء کرام زندہ ہیں. صحیح حدیث ہے اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اب یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی وہابی، کوئی غیر مقلد، نامنہاد اہل حدیث کسی حدیث کو ضعیف کہنے سے، اس کے کہنے سے حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی. اگر کوئی امام یہ کہہ بھی دے، کوئی امام بھی کسی بہت بڑے امام نے بھی کہا ہو، کسی بڑے بڑے حدیث کے جو ہے محدث نے بھی کہا ہو، تو بھی اس حدیث کے جو ہے ضعیف ہونے کے لیے وہ کافی نہیں ہے. بلکہ کتنی حدیثیں ہیں ایک کے نزدیک جو ہے ضعیف ہیں اور دوسرے کے نزدیک جو ہے وہ قوی ہیں اور دوسرے امام کے نزدیک حسن ہے. امام بخاری کی جو صحیح ہے، مگر امام بخاری کی کتنی حدیثوں کو دوسرے امام ضعیف کہتے ہیں. تو جو ہے یہ حدیث کے ضعیف اور صحیح ہونے کا معیار جو ہے it is quite complicated and it is not the task of layman. یہ جو ہے اے بی سی ڈی علی باتا پڑھ کے جو ہے 2 ہاتھ کی داڑھی لمبی کر کے چلنے والوں کا کام نہیں ہے. یہ تو اہل علم کا کام ہے. یہ جو ہے